اختیارات کی تقسیم کے اصولوں پر عمل ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر رنجیدہ ہوں، ان سے بہت کچھ سیکھا، کمی محسوس کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعدد بار اختلاف کیا، انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانا میرے ذاتی خرچ پر ہے۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کل صبح 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے حلف لیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ میں آخری روز۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا کہ ریفرنس میں جو لوگ نہیں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیس میں کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ایک پارٹی کو فائدہ دیتے ہیں، دوسری کو نہیں۔ ہم قانون اور کاغذوں پر چلتے ہیں، سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ برداشت نہ کیا، شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا، مداخلت کے دروازے کھولے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ججز میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں بھی ناکام رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہ ہونے کی وجوہات بتا دیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھے خط میں کہا اختیارات سے تجاوز پر چیف جسٹس عاقب نثار کا بھی ریفرنس اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ مزید لکھا ان کا خط فل کورٹ ریفرنس کے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک کی عدم شرکت۔ جسٹس ملک شہزاد احمد بھی فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور بار کونسلرز نمائندگان ریفرنس میں شریک ہوئے۔ میاں نواز شریف لندن اور امریکہ جانے سے قبل دبئی پہنچ گئے۔ میاں نواز شریف لاہور سے ایمریٹس کی پرواز EK 625 کے ذریعے دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک روز دبئی میں قیام کے بعد لندن جائیں گے۔ 29 اکتوبر کو میاں نواز شریف لندن سے امریکہ پہنچیں گے۔ نواز شریف امریکہ میں 4 روز قیام کے بعد لندن واپس آئیں گے۔ روانگی سے قبل میاں نواز شریف نے نعت شریف سنی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ضمانتیں منظور کی۔ عدالت نے 20-20 ہزار روپے مچلکوں پر ضمانت منظور کی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان 4 اکتوبر سے گرفتار تھیں۔ سندھ حکومت کا سرکاری ہسپتالوں اور اسکولوں کو سولر پر منتقل کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ 2 لاکھ خاندانوں کو مفت سولر فراہم کر رہے ہیں۔ سینٹرل جیل کو 1500 میگا واٹ کے سولر سسٹم نصب کر دیے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت کی ساری توجہ عوام کو ریلیف دینے پر ہے۔ بلاول بھٹو سندھ میں 21 لاکھ خاندانوں کو مفت گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ کسانوں کو ہاری کارڈ بھی دے رہے ہیں۔ پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ میاں والی میں CTD اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک۔ پہاڑی علاقہ ملاخیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ CTD اہلکاروں اور خارجی دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کی کارروائی میں 10 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر میاں والی پولیس کو خراج تحسین، کہا میاں والی پولیس کے کارنامے قوم کے لیے فخر کے باعث ہیں۔ پاکستان کی IMF کو $1 ارب فنڈز دینے کی درخواست۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر اور JP مورگن بینک کے نمائندوں سے ملاقات۔ پاک امریکہ بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں امریکی کمپنیز کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر خزانہ برطانیہ کی وزیر برائے ترقی، خواتین اور مساوات سے بھی ملے۔ برطانیہ کی جانب سے دیرپا شراکت داری کو سراہا۔
क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में $120 मिलियन के ताउन का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान रिकॉर्ड तेजी, 100 इंडेक्स 90,000 का संग मील उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1110 पॉइंट्स का इजाफा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की साउथ अफ्रीका की नायब वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी अमूर से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात दौलत मुश्तरका इजलास की साइडलाइंस मुलाकातों में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बेल्जियम के सफ़ीर चार्ल्स की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर और मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। इस्लामाबाद में रास्ता बंद करने पर ईमान मज़ारी और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान झगड़ा। ईमान मज़ारी का झगड़ा पुलिस रुकावटें हटाने पर हुआ। ईमान मज़ारी के शौहर हादी अली चट्ठा ने ट्रैफिक एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने इंग्लैंड का पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर कर दिया। नायब कप्तान सऊद शकील की उम्दा बैटिंग, यादगार सेंचुरी बना डाली। शान मसूद 26, मोहम्मद रिजवान 25, सलमान आगा 1 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 267 रन बनाए थे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी, इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। गजा में जबालिया कैंप का मुहासरा करके इसराइली फौज की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली हमलों में 150 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली टैंकों की कमाल अदवान अस्पताल पर भी गोलाबारी। उधर इसराइल का जनूबी लबनान में होटल पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद। सहाफ़ियों को हस्बिया के इलाके में बगैर वार्निंग के हमला करके शहीद किया गया। इसराइली फ़ौज ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का कह दिया। जंग बंदी के लिए इसराइली फौज गजा से निकल जाए। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए शर्त लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द काहिरा पहुंच गया। इससे कबल जंग बंदी मुज़ाकरात की बहाली के सिलसिले में मिस्र का सिक्योरिटी वफ़द हमास के रहनुमा उसामा हमदान से मुलाकात के लिए पहुंचा था। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज लिबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके मौजूदा जंगी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अदाकारा सलमा आगा की सालगिरह। अदाकारी के साथ गुलकारी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मदाहों की जानिब से सालगिरह के पैगामात। और कराची में सजा रंगारंग फैशन वीक, मॉडल्स की रैंप पर वॉक। दिलकश हसीन अंदाज, ईस्टर्न और वेस्टर्न का हसीन इम्तिजाज। मॉडल्स ने रैंप पर वॉक के साथ रक्स का तड़का लगाया।